ہمارے اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر طہارت اور پاکیزگی بنیادی شرط ہے۔ انسان کا پاک صاف ہونا، بدن کا صاف ہونا، لباس کا صاف ہونا، پاک ہونا، یہ از حد ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ تو آج کے اس مجلس میں ہم جن چیزوں کو ڈسکس کریں گے وہ ہماری طہارت کے اعتبار سے ہیں۔ طہارت دو چیزوں کا نام ہے، ایک چھوٹی طہارت جسے وضو کہتے ہیں اور ایک بڑی طہارت جسے غسل کہتے ہیں۔ لیکن ان دو چیزوں سے پہلے ایک چیز کہ غسل اور وضو جس جگہ پہ ہم کرتے ہیں وہ ہمارا واش روم، وہ استنجا خانہ، وہ غسل خانہ، وہاں پہ جانے کے آنے کے آداب کیا ہیں، آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ آپ علیہ السلام فجر کے وقت بیدار ہوتے تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی تعریف اور حمد اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں موت دینے کے بعد پھر سے اٹھایا ہے اور پھر سے زندہ کیا ہے، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ دعا آپ کب پڑھیں گے؟ جب آپ صبح نیند سے بیدار ہوں گے، یہ دعا پڑھیں گے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ چلے ہیں واش روم کی طرف، تو سب سے پہلی چیز کہ طہارت کے لیے جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ عموماً ایسی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے کہ جو ہمیں عام طور پر جن سے واسطہ وسیلہ پڑ جائے تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ قدم رکھنے سے پہلے دعا سکھا دی اپنی امت کے حق میں، جو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تجھ سے ناپاک جنوں اور جننیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی ان لوگوں کا بسیرا ان ناپاک جگہوں پہ ہوتا ہے، واش روم کے اندر اور ان جگہوں کے اوپر، اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھا دی کہ اللہ ہم ناپاک جنوں اور جننیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور واش روم میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے آپ اپنا الٹا پاؤں، لیفٹ والا پاؤں، یہ سب سے پہلے رکھیں۔ اس کے بعد اگر پانی آپ کا برتن میں ہے، ابھی تو چونکہ نل ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں تو ان میں یہ حالت بہت کم پیش آتی ہے، لیکن جہاں پہ کبھی پھر بھی ضرورت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے برتن میں ٹب میں پانی ڈال کے رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جب بیدار ہوتے تو کبھی بھی آپ براہ راست ہاتھ کو برتن میں داخل نہیں کرتے تھے، بلکہ برتن سے پانی لے کے پہلے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے، دھوتے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے برتن میں ہاتھ داخل نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے اب رات کہاں پہ بسر کی ہے۔ یہ ہاتھ ہمارے جسم کے کسی حصے پہ لگتے رہے ہیں، اور اس لیے نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے پینے کے پانی میں، پینے کی مشروب، وہ چائے، ڈرنکس، کوئی چیز بھی ہوں تو ان کے اندر وہ پھونک نہ مارے۔ آج ہمیں میڈیکل سائنس پروو کرتی ہے کہ ہمارے اندر سے ایسے جرمز نکلتے ہیں کہ جو اس چیز کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن جتنی بھی تحقیق کر کے لوگ ریسرچ کر کے سائنس کے دروازے کھولتے ہیں تو سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پینے کے پانی میں تم میں سے کوئی بندہ پھونک نہ مارے۔ اس کے بعد استنجے کے وقت دایاں ہاتھ استعمال نہیں کریں، اپنے بائیں ہاتھ کو ہیبٹ بنائیں، عادت بنائیں۔ عموماً لوگوں کی عادت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے یا اللہ نہ خواستہ کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ وہ بایاں ہاتھ اس کا استعمال ہو نہیں سکتا تو وہ الگ استثنائی صورتحال ہے، لیکن اپنے بائیں ہاتھ کو ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کا جو ادب ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم خلا کے اندر کھلی زمین کے اوپر قضائے حاجت کرتے ہو تو وہاں پہ تمہیں گوبر جو ہوتا ہے نا، گوبر جانوروں کا گوبر، اس کے ساتھ اور ہڈیاں، جو گوشت کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان ہڈیوں کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ آپ نے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو ضرورت ہو وہ 3 پتھروں سے، طاق عدد پتھروں میں وہ استنجا کرے، گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ کیوں؟ یہ تمہارے جو بھائی ہیں جنات میں سے، یہ ان کی غذا ہے، ان کی خوراک ہے، ہڈیاں اور گوبر۔ اور اسی طرح قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھیں۔ واش روم کو ڈیزائن کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ
آپ کا کموڈ یا آپ کا فلش جو ہے اس کی سمت شرقن غربن نہیں ہو، شمالن جنوبن ہونی چاہیے، تاکہ انسان کی پیٹھ اور انسان کا جو رخ ہے قبلے کی رخ نہیں ہونا چاہیے، نہ پیٹھ قبلے کی رخ ہو نہ چہرہ ہی قبلے کی رخ ہو، یہ شرقن یہ شمالن جنوبن ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس پانی میسر ہے تو فبیہا، پانی نہیں میسر تو اس وقت شریعت اسلامیہ نے ہمیں طہارت کے لیے تیمم کی رخصت دی ہے۔ نبی علیہ السلام کسی سفر میں تھے، پانی میسر نہ آ سکا تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم کو نازل کر دیا کہ تم جب فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تم تیمم کر لیا کرو۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پاک مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں، یوں ان کے ساتھ مس کریں، اور پہلے بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر، یہ دیکھیں سارے اس طرف، پہلے بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر، دایاں بائیں کے اوپر، اور پھر یہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر، یہ ہو گیا تیمم ہوا۔ بعض لوگ جو ہے اس میں وہ دایاں بائیں کے اوپر یوں کر کے پھر یوں کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے بازوؤں پہ پھیرتے ہیں، یہ بازوؤں کا ثابت نہیں ہے۔ بس بایاں ہاتھ پہلے دائیں پہ اور دایاں بائیں پہ، اور پھر دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر، یہ تیمم کا طریقہ کار ہے۔ تیمم ایکول ٹو وضو ہے، اور تیمم ایکول غسل کا بھی ہے۔ اگر پانی میسر نہانے کا نہیں ہے اور ضرورت ہے، غسل واجب ہے، تو اس وقت تیمم غسل سے بھی کفایت کرے گا اور پانی سے بھی وضو سے بھی کفایت کرے گا۔ لیکن جب پانی میسر آئے تو پھر لازم ہے کہ آپ اس تیمم کی بجائے پھر آپ کیا کریں گے؟ غسل ہی کریں گے اور وضو ہی کریں گے۔